کا قرآن کریم میں جو اللہ پاک جل شانہ نے ذکر مبارک فرمایا، اس کا کچھ حصہ، کچھ واقعہ میں نے عرض کیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بن کر آئے، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان سب پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ علماء کرام نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش لکھی۔ ان میں بعض مشہور پیغمبر، مشہور قسم کے رسول جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انہی میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہی میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور انہی جلیل القدر مشہور پیغمبروں میں سے اللہ کا پاک نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دینی کتابوں میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ قریب کا زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے نام اور اس کی معرفت کے لیے بڑی زبردست مار کھائی۔ اصل میں یہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہم نام لیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام جا بجا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اصل نام نوح نہیں، اصل نام ہے عبد الغفار۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نام کیسے بن گیا، پھر نوح کیسے بن گئے علیہ السلام۔ یوں لکھا ہے علماء نے کہ ایک کتا تھا، اس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی تھی۔ کھاج کی بیماری، گندا بدن، گلا ہوا بدن جسم کتے کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کراہت کی، گھن کی، نفرت کا اظہار فرمایا، نفرت کی کتے سے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی سے کتا بن گیا اور آپ اپنی مرضی سے نبی بن گئے؟ مجھے بھی اس خدا نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی خدا نے پیغمبر بنایا، اور آپ نے مجھ سے نفرت کی؟ کیا یہ بیماری میں نے خود لگائی اپنے آپ کو؟ آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے خالق کائنات پر اعتراض کیا ہے۔ بیماریاں تندرستیاں دینے والا وہ ایک ہے۔ اس پر جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اتنے روئے، نوحہ یا نوح کے معنی عربی میں رونے والے کے ہیں، یعنی اصل نام ہی گم ہو گیا، رونے والا ہی نام ہو گیا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، رات دن یہ باتیں سنتے ہو مگر دل میں نہیں جمتی، اور ایک کتے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے، بیماریاں دینے والا ایک ہے، تندرستیاں دینے والا ایک ہے، اور ہم نے ہزاروں بنا رکھے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، قرآن کریم میں مستقل سورت نازل فرمائی، سورت نوح کے نام سے، فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك انا ارسلنا الى قوم منذرین، جگہ جگہ ذکر فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، بے شک تحقیق
میں نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی برادری کی طرف، اس زمانے کے لوگوں کی طرف، انذر قومک، تاکہ ڈرائے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے دردناک عذاب سے پہلے، خوفناک عذاب سے پہلے، میری بربادی آنے سے پہلے، میرا قہر آنے سے پہلے ڈرائے، ہوشیار کرے، خبردار کرے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ڈیوٹی دی، اللہ کے حکم کو مانا، اسے تسلیم کیا اور اس پر رات دن کھڑے ہو گئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، او میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے علاقے کے لوگوں، میرے ملک کے لوگوں، میرے سامنے والوں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آؤ میری بات کی طرف توجہ کرو، دھیان دو، خیال کرو، کچھ سوچو۔ میں تمہیں مالک کی کائنات کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے جلال سے ڈرانے آیا ہوں، اس کے قہر سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے، لوگوں میں ہل چلانے تمہیں سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں کارخانے چلانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں اور کچھ بتانے نہیں آیا، میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، اعبد اللہ انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ، میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں، تمہارے اعتقاد ٹھیک کرنے آیا ہوں، تمہارے یقین صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے اندر کو صاف کرنے آیا ہوں۔ میری ایک ہی بات ہے، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا خالق و مالک نہیں۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقون، ایک چیز تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ خالق کائنات کا، زمین و آسمان کے مالک و خالق کی توحید سمجھائی اور سمجھایا کہ وہ نہ لیبر کا محتاج ہے، نہ انجینئروں کا محتاج ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا محتاج ہے، وہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو قرآن کریم آگے یہی سورت کا کبھی ترجمہ پڑھ کر دیکھ لینا، 29ویں پارے میں سورت نوح کے نام سے 2 رکوع کی مستقل سورت موجود ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقون۔ قوم کو جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اللہ کی تلقین کی کہ وہ ایک ہے، اتنا برا حال کیا، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے اللہ میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے تیری طرف بلایا یہ پرے پرے کو بھاگ گئے۔ میں نے 2 منٹوں میں ایک بات کر دی اور آپ نے وہ سن لی۔ کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کی قبر سے جا کے پوچھے، 950 سال اس بات پہ لگ گئے،
950 साल लग गए। यही एक बात पैगंबर ने हर वक्त कही। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, आफरी कहने वाला कोई नहीं, मरहबा कहने वाला कोई नहीं, नारे मारने वाला कोई नहीं, इस्तिकबाल करने वाला कोई नहीं, खातिर तवाज़ो करने वाला कोई नहीं। सुबह जाकर अल्लाह का पैगंबर बाजार में खड़ा हो जाता है और को अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, पैगाम पहुंचाता है, तबलीग करता है। लोग इतने पत्थर मारते थे, इतने मारते थे, पैरों से लेकर सर तक पत्थरों में रोजाना छुप जाया करते थे। इतनी बड़ी मार। फिर यह नहीं कि शाम को अकड़े हुए, सारा दिन पत्थर खाने, कभी कचहरी में चले गए, कभी बाजार में चले गए, कभी बस्तियों में चले गए, सर्दी गर्मी रात दिन यही काम है। इतने पत्थर लगते थे, सर से पैरों तक कोई हड्डी सालिम नहीं। और रात को सर सजदे में रखकर अल्लाह का पैगंबर रोता है, इलाही मुझे माफ कर दे, तेरा नाम पहुंचाने का, तेरा पैगाम पहुंचाने का जो हक था मैं अदा न कर सका। 950 साल के बाद भी अल्लाह का पाक पैगंबर, अल्लाह का नबी, जलीलुल कदर पैगंबर सारा दिन मार खाने के बाद भी कहता, इलाही जो हक था वो मेरे से अदा नहीं हुआ, मुझे माफी अता फरमा। आज हम माफी मांगने को तैयार नहीं, अपने आप को गुनाहगार समझे तो माफी मांगे। सारी उम्र रिश्वत खाए, माफी नहीं मांगनी, सारी उम्र कहर करें, जुल्म करें, माफी नहीं मांगनी। फिर अगर कोई मुसीबत का झटका लग जाए तो फिर कहते हैं पता ही नहीं कौन सा गुनाह हो गया, किस गिरफ्त में आ गया, पता ही नहीं। और पता तुझे जब चले जब तू पता करता हो। अल्लाह पाक किसी पे जुल्म नहीं करता। जब भी कोई मुसीबत आती है, सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारे हाथों की करतूत होगी, हमारी बदअमालियों का नतीजा होगा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी कत्ल हुआ, लोगों को पता कि कातिल फलाना है, कातिल तो बाहर फिरता रहा और बेगुनाह जिसको पकड़वा दिया वो फांसी लग गया, बेगुनाह फांसी लग गया। उस जमाने का एक अल्लाह वाला जो था, उसने रो के अल्लाह से दुआ मांगी, इलाही तेरे यहां तो इंसाफ है, तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू तो गैब की बातें जानने वाला है, मुझे भी पता कि कातिल फलाना है और फांसी लग गया बेगुनाह। आवाज आई, तुझे पता नहीं, तुझे इल्म नहीं इस बात का, फांसी सही लगा, मिसल और है, केस और है, फांसी सही लगा है। और वो ये है कि एक दिन ये पानी चल रहा था, नाली पे बैठा था, एक कीड़ा पानी में तैरता हुआ आया, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेला देकर पीछे कर देता था, धक्का देकर पीछे कर देता था। ये खेलता रहा जब तक वो कीड़ा मर न गया, इसने उसकी जान न छोड़ी। क्या मेरी वो मखलूक न थी? मैं इसका मालिक हूं, कीड़े का मालिक नहीं। उसको भी मैंने पैदा किया था, इसको भी मैंने पैदा किया। ठीक है, आदमी का कातिल नहीं, लेकिन एक जानदार चीज का कातिल है, उसकी एवज में फांसी लगाए। ये इसलिए बात मैंने अर्ज की कि अक्सर व बेशतर हम लोग ये सोच लेते हैं, और जी मेरे से क्या गुनाह हो गया, पता ही नहीं। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का जलीलुल कदर पाक पैगंबर, रात दिन रोते हैं, तबलीग करते हैं, मार खाते हैं। इन कुरान करीम गवाही दे रहा है। अफसोस तुम कुरान पढ़ना सीखो, तर्जमा देखना सीख जाओ, तुम्हें कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम्हें कुरान करीम से रग़बत पैदा हो जाए। कौम इतनी बिगड़ी, व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जालू असाबियहुम।
नूह अलैहिस्सलाम जब कोई बात करते समझाने की, कानों में उंगलियां डाल लेते, लोगों को कहते कोई ना सुनियो, कान बंद कर लो। वस्तगशौ सियाबहुम, जब नूह अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ लाते, औरतें भी, मर्द भी, जवान भी, बूढ़े भी मुंह पे कपड़ा डाल लेते, कहते नऊज़ु बिल्लाह, इसकी मनहूस शक्ल है, ये हरगिज ना देखो। नबी की शक्ल को बुरा बताया। अब मैं तुम्हें एक गुर की बात बताने लगा हूं। झगड़ा क्या था? आप लोग कुरान करीम पढ़ करके भी ये सोचेंगे और आज मेरी बात सुनकर भी ये सोच रहे होंगे, यार कितने सख्त थे, ढीठ थे, जालिम थे, कमीने थे। क्या बात थी जो नबी की बात ना मानी? कुरान करीम ने इसी सूरत के दूसरे रुकू में आगे चलकर के फरमाया, वक़ालू ला तज़रुन आलिहतकुम वला तज़रुन वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा। 5 अल्लाह वाले इस कौम में नेक थे, वो मर गए, उनकी कब्रें बनाकर उन्हें पूजा करते थे। यहां से झगड़ा हुआ अल्लाह के नबी का और पूरी कौम का। पूरी कौम कहती थी ये हमें बेटे देते हैं, ये हमें माल देते हैं, ये हमारे कारोबार में हमारी मदद करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम कहते थे जालिमो, अगर ये किसी के नफे नुकसान के मालिक होते तो ये मरते क्यों? कोई अपने मरने पे राजी नहीं। ये झगड़ा चला 950 साल तक चला है। मेरी बात पर यकीन ना करना, अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोग तो उर्दू पर न जानते हैं, घर घर में तर्जुमे वाले कुरान रखे हैं, पढ़ के देख लेना कि ये 5 आदमी अल्लाह वाले थे। जब वो मर गए तो उनके बड़े बड़े कुब्बे बना लिए और वहां जाकर के नजर न्याज और मन्नतें और सब कुछ करने लग गए लोग, और अल्लाह के नबी की बात ना मानी। जब भी तो कहते थे इसकी शक्ल अच्छी नहीं, सूरत अच्छी नहीं, इसकी बात ठीक नहीं। कुरान करीम गवाह, जालू अस्हाबियहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असगर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। लोग इतनी नफरत करते थे, शक्ल देखने को तैयार नहीं। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने हजारों बरस तक मत्था मारा, नस्लें बदल गई, मसला ना माना, नस्लें बदल गई, दादे मर गए, बाप मर गए, पोते भी वो के वही बने। जब अल्लाह के पाक पैगंबर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मार खाते खाते, मार खाते खाते, पत्थर खाते खाते 950 साल गुजर गए। अल्लाह के पैगंबर फिर दुआ कर दी कुरान करीम में, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। मेरे अल्लाह इनका एक बच्चा, एक घर जमीन पे न छोड़। मैं जो नस्लों को देख चुका हूं, ये मानते ही नहीं। बड़े अपने छोटों को सिखा के जाते हैं, इसकी बात नहीं माननी, हमारी बात माननी है। अल्लाह ताला ने इनको बनाया, लिहाजा ये भी हिस्सेदार बन गए, ये भी तो नफे नुकसान के मालिक हैं। इन्नका इन तज़रहुम युगिल्लू इबादक, इन्नका इन तज़रहुम युगिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। और मेरे मौला, मैंने बड़ी नस्लें देखी, इनकी तो नस्लें भी काफिर पैदा होती हैं, फाजिर पैदा होते हैं। एक बंदा इनका दुनिया में जिंदा ना छोड़ बर्बाद कर दे। फिर आई आवाज मेरे पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, आपने भी सब्र की हद कर दी, बड़ी झेल से, बड़ी बर्दाश्त से आपने काम लिया। जब मेरी जात को आपने पुकारा ही है, अब आया मेरा आजाब। 80-84 आदमी तेरी साथ लगा है,
اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی مان لائے. سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا. حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے. آواز آئی وَسُنَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. قوم کا مذاق بن رہا ہے. کیوں جی؟ یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی؟ پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے جناب، کشتی بنا رہے ہیں. ادھر نبی بنتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو. ہاں بگڑی ہوئی قوم، بدماش قوم، شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا. اللہ میاں کے سامنے عرض کیا الہ العالمین، یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. میرے پیغمبر گھبرانا، یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں. کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے، آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا. کشتی تیار کر دی، بنا دی. بدماشوں نے کیا شروع کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ. آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو. نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں. نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا. کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا. خدا جا ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے
کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔